مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پیسے لینے نہیں آیا، میں یہاں سے گزر رہا تھا، تمہاری دیوار سے میں نے اپنے پیروں کو صاف کیا، تمہاری دیوار کا کچھ کلر خراب ہو گیا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! جب ایک غیر مسلم نے مسلمانوں کے امام کا یہ انداز دیکھا، وہ سوچنے لگا کہ ایسا اسلام اور یہ ان کی تعلیمات ہے۔ کہتا ہے حضرت دیوار کے کیچڑ کو رہنے دیجئے، میرے دل کے کیچڑ کو صاف کیجئے، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ حقوق العباد کا خیال ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ہمیں برا نہیں کرنا۔ یہاں تو جناب دیواروں کی دیواریں بھر دی جاتی ہیں، جب بھی کوئی الیکشن آ جائے، کوئی موقع آ جائے، یہ دیکھتے ہی نہیں کس کا گھر ہے کیا ہے، جو لکھنا ہے دیوار پر لکھ دیا، دیوار پر محلے والوں کا بیڑا غرق ہو رہا تو ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہ کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، کسی ہماری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور امام اعظم جو اتنے بڑے امام ہیں نا، مگر اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود اپنی والدہ کا ادب کیسے کرتے تھے۔ آخری بات، سبحان اللہ، کہ آپ کی والدہ جو تھی وہ آپ کے علاقے میں ایک مسجد کے امام صاحب تھے، ان سے بڑی متاثر تھی، واعظ تھے، تقریر کرتے تھے، تو آپ کی والدہ آپ کو کہتی کہ جا کر ان سے مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ اب عجیب بات ہے، آپ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، مفتی اعظم ہیں، اور ماں کہتی ہے مجھے مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ کسی موقع پر ماں سے یہ نہیں کہا کہ ماں تم جانتی نہیں میں کون ہوں؟ میں تو دوسروں کو تدریس کرتا ہوں، میں دنیا بھر میں میرا فتویٰ چلتا ہے، اور میں مسجد کے امام سے پوچھنے جاؤں؟ کہتے لبیک۔ اس مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر کہتے ماں نے فلاں مسئلہ پوچھا ہے۔ امام صاحب کہتے حضرت آپ میرے حجرے میں آ گئے، آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، آپ اپنی والدہ کو جواب دے کر نہیں، امی نے آپ کا فتویٰ مانگا ہے۔ کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہی لکھ دیں، میں اس پہ سائن کر دیتا ہوں۔ امام اعظم فتوے کا جواب لکھتے، وہ سائن کرتے، ماں کو آ کر کہتے ماں امام صاحب نے یہ جواب تصدیق کر دی ہے۔ ماں خوش ہو جاتی۔ ایک دن ماں کہتی میں نے خود جانا ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ماں کو خچر پر یا گھوڑے پر بٹھا کر، اس کی رکاب تھام کر کوفہ کی گلی میں لے کر جا رہے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے امام اپنی ماں کی سواری کو لے کر زمین پیدل چل رہے ہیں، اور حجرے کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ والدہ امام صاحب کے پاس گئیں، فلاں واعظ کے پاس گئیں، مسئلہ پوچھا، امام اعظم باہر کھڑے رہے، وہ مسئلہ پوچھ کر آئیں، والدہ کو لے کر گھر آئے۔ بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، میری پردے میں بہنیں مجھے سن رہی ہیں، مجھے لائیو سوشل میڈیا پر سنا جا رہا ہے، یہ ہے ادب۔ ایک بات سیکھو، آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، کتنا ہی نام کیوں نہ ہو جائے، کتنی شہرت کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی مقام کیوں نہ مل جائے، ماں باپ سے کبھی مت کہنا میں بڑا آدمی بن گیا۔ ہم ماں باپ کے بچے ہی ہیں، جو کچھ مجھے اور آپ کو ملا ہے نا، وہ ماں باپ کے صدقے ملا ہے۔ جو ادب کرتے ہیں وہ نوازے جاتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں اتنا بڑا نام ہو گیا امام اعظم کا، ایسی ماں کی دعائیں لیں کہ آج دیکھیے کروڑوں حنفیوں کی آپ پیشوا ہیں، اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم تربت امام اعظم پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا کا رب عز و جل ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں میں نے ان کے بارے میں عرض کی، کوشش کیجئے گا یاد رکھ کر اس پر عمل کیجئے گا۔ دوران بیان میرے استاذ محترم قبلہ مفتی رفیق عباسی صاحب تشریف لائے، اللہ ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بلبل مدینہ حاجی اویس رضا بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، تو اب انشاءاللہ نعت خوانی کا سلسلہ مزید جاری رہے گا۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھی تشریف لاتے رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔